یوم الست کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی. تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھیں. علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے. باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالی نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم. پھر اللہ تعالی نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ. اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی، چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن. اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے. یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. اس لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے. تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح، یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح. نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا. تو مشابہت ہوگی. جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر.
گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے، دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں، مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی۔ اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی، گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی۔ یہ مشابہت دسترخوان میں بھی، چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، دسترخوان بچھاؤ، پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہیں تو اس میں سے لے لیں۔ جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا، پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں، تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں۔ تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں، مگر وہاں کی کوالٹی، وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوں گی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، مگر عکس ضرور ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے، اتنا متعجب ہوں گے، حیران ہوں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر،